بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله عز وجل في كتابه المبين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، صدق الله العظيم۔ وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا ربي في رضا الوالد وسخط ربي في سخط الوالد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ یاد رکھے کہ یہ نصیحت ہے، یاد رکھے کہ یہ نصیحت ہے، فرض ماں باپ کی اطاعت ہے، نہ کرو تم ان کو کبھی ناخوش، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ محترم و مکرم مشفق و مربی اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، رب کائنات کا عظیم احسان و کرم ہوا کہ مالک دو جہاں نے ہمیں اس پور نور اور بابرکت اجلاس پہ بیٹھنے کی توفیق دی۔ اللہ تبارک و تعالی اس پروگرام کو قبولیت سے نوازے۔ اس متبرک محفل میں مجھے حقوق والدین پر خطاب کرنے کا موقع ملا ہے، اسی لیے میں چند منٹ اس عنوان پر گفتگو کروں گا۔ امید ہے کہ سنجیدگی کے ماحول کو برقرار رکھیں گے۔ برادران ملت، اگر آج کے پرفتن دور میں ہم دنیا پر طائرانہ نظر ڈالیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہر صنف سے اپنے اپنے حقوق کا مطالبہ کی صدائی سنائی دیتی ہے، ہر صنف ظلم و زیادتی کا دورہ نظر آتا ہے، ایک دوسرے کے حق کو مارتا ہوا نظر آتا ہے، ہر ایک کو دوسرے سے شکایت ہے، رعا کو بادشاہ و حاکم سے شکایت ہے، آقا کو مالک و غلام سے شکایت ہے، غلام و نوکر کو آقا سے شکایت ہے، والدین کو اولاد سے شکایت ہے، کوئی پڑوسی کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، اولاد والدین کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، والدین پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ ڈھوئے جا رہے ہیں، ان کی عزت و احترام اور آداب کو پامال کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ گناہوں اور ناپاک حرکتیں کی جا رہی ہیں۔ ہم اس ماں پر ظلم و زیادتی کی برسات کرتے ہیں جس ماں نے ہمیں لقمہ پیٹ میں رکھا، جس ماں نے ہمیں 2.5 سال تک دودھ پلایا، جس ماں نے اپنے بچے کی خاطر مصیبت کو برداشت کیا، جس ماں نے اپنے بچے کی پریشانی کو اپنے پریشانی سمجھا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا یہی والدین کے حقوق ہے کہ ان پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ ڈھوئے جائے؟ کیا ان کی عزت و احترام اور آداب کو پامال کیا جائے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ والدین کا حق نہیں ہے۔ یاد رکھے، اگر کوئی اپنے والدین کے ساتھ گناہوں اور ناپاک حرکت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، بلکہ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شخص نے دریافت کیا: یا رسول اللہ، ما حق الوالدین، والدین کا حق کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہما جنتک والنار، وہی تیری جنت ہے، وہی تیری جہنم ہے۔ حدیث شریف میں غور کیجیے، پتہ چلتا ہے کہ والدین کا حق کیا ہے۔ حدیث شریف میں غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے
کرتا ہے تو جنت کا حقدار بنتا ہے. اگر کوئی اولاد اپنے والدین کے ساتھ گناوری اور ناپاک حرکتیں کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے. برادران اسلام، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت تلاوت کی ہے اس میں یہی فرمایا گیا ہے تم خالق السماوات والارض، اور پالنہار کی بندگی اور فرما برداری کرو. اور فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. بلکہ اس پر اکتفا نہیں کیا، آگے اور ارشاد فرمایا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اگر تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کے عالم میں پہنچ جائے تو ان کو اف بھی مت کہنا، اور نہ ان کو دل کو ان کے سامنے عاجزی کے بازو کو جھکا دینا، اور ان کے ساتھ اچھے سے گفتگو کرنا اور ان کے لیے دعا کرتے رہنا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے رب کائنات، ان دونوں پر رحمت کی برسات عطا فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے چھوٹے پن میں پالا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی ناک کھاک آلود ہو، اس کی ناک کھاک آلود ہو، اس کی ناک کھاک آلود ہو. تو تمام صحابہ تڑپ اٹھے اور عرض کیا یا رسول اللہ کسی ناک کھاک آلود ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ. اس شخص کی ناک کھاک آلود ہو جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کے عالم میں پایا ہو پھر بھی ان کی خدمت کر کے اپنا آپ کا جنت کا حقدار اور مستحق نہ بنایا ہو. والدین کی خدمت کرنا فرض ہے، رب کائنات کے کلام سے ثابت ہے، محسن کائنات کے کلام سے ثابت ہے، ائمہ مجتہدین کے اقوال سے ثابت ہے. میں اپنی تقریر کو آخر شعر پر ختم کرتا ہوں. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اگر تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ.